الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لئن شكرتم لأزيدنكم. صدق الله العظيم. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بعد حمد و صلات لائق کے سب عزت و تکریم جمی حاضرین و سامعین، درود و سلام کی فضیلت کے حوالے سے ایک روایت، ایک شخص تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ دائر کیا. اپنا ایک کیس لے کر تاجدار کائنات کے دربار میں آیا اور کہ یا رسول اللہ، فلاں آدمی نے میرا اونٹ چرا لیا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ تو جس شخص نے یہ دعویٰ کیا تھا اس نے 2 گواہ پیش کیے. اب چوری کا دعویٰ ہے، اس پر 2 گواہ موجود ہیں. میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارادہ ہوا کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے اس چور کا ہاتھ کاٹا جائے. ابھی میرے آقا علیہ السلام کا یہ ارادہ ہوا تھا، یہ خیال ہوا تھا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ جس شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اس کا اونٹ چرایا ہے، اے اللہ کے معبود، آپ اسے کہیں کہ وہ شخص، وہ مال مسروقہ جو اونٹ میں نے چوری کیا تھا، وہ اس اونٹ کو لے کر آئے. اب آقا علیہ السلام نے اس بندے کو کہا تو اس نے اونٹ کو دربار رسالت میں لایا. وہ شخص عرض کرنے لگا، آقا حضور، آپ ان دونوں گواہوں کی بات نہ سنیے. آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ انسانوں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں. یا رسول اللہ، آپ ان 2 گواہوں کی بات نہ سنیں. اے اللہ کے محبوب، آپ اس اونٹ سے پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے اسے چرایا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جب اس اونٹ سے دریافت فرمایا تو وہ اونٹ اللہ کے حکم سے بولنے لگا اور عربی میں بول کے وہ کہنے لگا. اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ کیا اس شخص نے تجھے چرایا ہے؟ وہ کہنے لگا، اونٹ کو اللہ نے زبان عطا کی. وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، سب سے پہلے تمہیں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور حضور اس بندے کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، اس نے مجھے نہیں چرایا. یا رسول اللہ، جس بندے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس شخص نے اونٹ چرایا ہے، وہ منافق ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور جو یہ گواہ لے کے آیا ہے، یہ گواہ بھی وہ جھوٹے لے کے آیا ہے. یا رسول اللہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں گواہ جو ہیں یہ منافق ہیں جنہوں نے شخص کے خلاف گواہی دی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اس بندے سے دریافت فرمایا، اے اللہ کے بندے، ویسے جانور بولا نہیں کرتے، ویسے اونٹ کو کسی کے حق میں گواہی نہیں دیتے. اے اللہ کے بندے، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے
بندہ کا ایک کام کرتا ہوں یا رسول اللہ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر لمحہ یا رسول اللہ میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او شخص کیا تجھے علم ہے کہ اگر تو یہ کام کرتا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ عرض کی اللہ کے معبود یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندے اگر مجھ پر تیرا یہ درود و سلام پڑھنا اسی طرح جاری رہا تو میں اللہ کا معبود ہو کے اللہ کا آخری رسول ہو کر میں یہ گواہی دے رہا ہوں اور تجھے خبر دے رہا ہوں کہ قیامت کو جس طرح آج تیرا ہاتھ کاٹنے سے اللہ نے تجھے بچا لیا ہے اسی طرح درود و سلام پڑھنے کی برکت سے میرا رب قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ یہ درود و سلام کی فضیلت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرمان حمید کی جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، مالک کائنات شکر کی فضیلت اور شکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اگر تم اے کائنات والوں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں رب نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے میں ان میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ اب شکر کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا یہ شکر کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ اللہ اپنے بندے کی اس بات سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے افضل جو ذکر ہے وہ کلمہ طیبہ کا ذکر ہے اور سب سے افضل دعا یہ ہے کہ بندہ رب کا شکر ادا کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رب تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ شخص اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کا حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، یہ اللہ کے نزدیک اس کی دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ حضرت سیدنا روح بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے گھر والوں میں سے ایک شخص عابد و زاہد بننے چلا تو کہا کہ میں کھجور اور گھی کا حلوہ نہیں کھاؤں گا یا فالودہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں میں سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا، ان سے ملا تو ان سے میری بات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بے وقوف شخص ہے، کیا رب تعالیٰ نے جو اسے ٹھنڈا پانی دیا ہے کیا وہ اس کا شکر ادا کر سکتا ہے؟ یقیناً اللہ رب کائنات نے انسان کو جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے، اگر زبان کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھو جو بول نہیں سکتے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، اگر آنکھوں کی اس بینائی کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھو کہ جو نابینا ہیں، جو اندھے ہیں کہ آنکھ جیسی نعمت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو کان کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت سے محروم رکھا ہے کہ یہ سننے کی نعمت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر بازو جیسی نعمت اور ہاتھ پاؤں جیسی ان نعمتوں کے بارے میں یہ پوچھنا ہے تو یہ اس بندے سے پوچھیں کہ جس کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، جس کے بازو کٹا ہے اس سے پوچھو کہ بازو کتنی بڑی نعمت ہے، جس کی ٹانگ نہیں ہے اس سے پوچھو کہ ٹانگیں کتنی
نعمتیں ہیں. جس کے پاس پاؤں نہیں ہیں اس سے پوچھو کہ یہ پاؤں کتنی بڑی نعمتیں ہیں. جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آج میں اور آپ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہوئی ہیں، ہم اللہ کی اس نعمت کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے. لیکن اتنا سوچو کہ ہمارے وہ بھی بھائی یہاں پہ ہیں کہ جن کو اللہ نے قوت بصارت سے معلوم رکھا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے. یہ دنیا میں جو حسن ہے، یہ دنیا کی جو تاباریاں ہیں، یہ جو دنیا کی رونقیں ہیں، یہ دنیا کے سمندر ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، دنیا کا جو حسن ہے، یہ زمین و آسمان ہے، یہ چرند و پرند ہے. خود اندازہ کریں کہ جو شخص ان کو دیکھ نہیں سکتا اس کو کس قدر بینائی کی ضرورت ہوگی، اس کے دل میں کیسے کیسے خیال آتے ہوں گے. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ قوت بصارت عطا کی ہے کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہ بینائی کی قدر کیا ہوتی ہے، ان سے پوچھو کہ ٹانگ اور بازو کی قدر کیا ہوتی ہے. لہذا اللہ کی جتنی بھی نعمتیں میرے خالق و مالک نے عطا کی ہیں، ہر لمحہ اگر انسان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو پھر بھی قیامت تک انسان رب کی دی ہوئی ایک نعمت کا بھی کما ہم کو شکر ادا نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں اتنا طویل قیام کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک سوج گئے. عرض کی آقا آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ کے معبود ہیں، آپ کو بخشے بخشائے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی زبان ہی رہے گی تو لاکھوں گناہگاروں کو اللہ جہنم سے جنت میں داخل فرما دے گا. یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ تو فرمایا کیا میں رب کی عبادت کر کے کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت سیدنا ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے قمیض پہنی اور کہا الحمدللہ اے باری الہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور پھر حضرت فاروق اعظم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں نے تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نیا کپڑا پہنے اور جب وہ کپڑا گلے تک پہنچے تو اس پر وہ الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنا پرانا جو کپڑا ہے وہ کسی مسکین کسی غریب کو دے دے تو جب تک اس کپڑے کا کوئی ایک داغا بھی باقی رہے گا وہ شخص زندگی میں اور مرنے کے بعد اللہ کے قرب اور اللہ کے ذمہ کرب اور اللہ کی حمایت میں رہے گا. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب اگر میرے ہر بال کی 2 زبانیں ہوتی اور وہ دن رات تیری پاکی بیان کرتے رہیں تب بھی میں تیری کسی نعمت کا کما حق و شکر ادا نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ رب کائنات نے 4 چیزیں عطا کی ہیں اسے دنیا و آخرت کی اللہ نے بھلائی عطا فرما دی. فرمایا پہلی چیز کہ جس شخص کو اللہ نے شکر کرنے والا دل عطا فرمایا ہے. دوسری چیز اللہ کا ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے. اور تیسری چیز مصیبت پر صبر کرنے والا بدن عطا فرمایا ہے. اور چوتھی چیز اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی جسے اللہ نے عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائی ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے باری الہ میں تیرا شکر کس طرح
الہ مجھے کس طرح تیرا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمایا موسیٰ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔ اور حضرت سیدنا محمد بن لوط انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شکر کسے کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ شکر اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دینے کا نام شکر ہے، کہ اللہ رب کائنات کی نافرمانی کو، یعنی جس چیز سے اللہ نے باز رہنے کا حکم دیا ہے اس سے باز رہنے کا نام شکر ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ رب تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک مالدار شخص سے ملاقات ہوئی تو وہ عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی آپ اللہ کی بارگاہ میں میرا ایک پیغام پہنچا دیں کہ اللہ تو نے مجھے اس قدر دولت عطا کی ہے، اس قدر مجھے نوازا ہے کہ اے باری الہ اب مجھ سے مزید دولت سنبھالی نہیں جاتی، اے باری الہ مجھے مزید دولت، مزید مال و دولت نہ عطا کر، اے باری الہ اب اس سلسلے کو بند فرما دے، اب مجھ سے مزید نہیں سنبھالا جاتا۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک انتہائی غریب شخص کی بھی ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا موسیٰ آپ رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، میرا بھی تو ایک پیغام لے کے جائیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور کہیں کہ اے باری الہ تیرا ایک بندہ مجھے ملا تھا کہ جس نے ریت سے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا، سر ڈھانپنے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اے موسیٰ آپ اللہ تک میری بھی فریاد پہنچا دیں، میرا بھی پیغام رب کی بارگاہ میں لے کے جائیں کہ مولا میری حالت بھی دیکھ، میری حالت کب بدلے گی، مولا تو سب کو نوازتا ہے، اے مولا تو مجھے کب نوازے گا، تو مجھے کب عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دولت مند شخص کا پیغام خدا کی بارگاہ میں پہنچایا، فرمایا مولا ایک امیر شخص ملا تھا، وہ چاہتا ہے کہ اس پر عطاؤں کا، مہربانیوں کا، نعمتوں کا، کرم نوازیوں کا جو سلسلہ ہے اے باری الہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا وہ سلسلہ بند ہو جائے۔ وہ کہتا ہے مولا تو نے اتنا عطا کیا ہے کہ اب مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے اس بندے تک یہ پیغام پہنچا دے، اسے کہہ کہ تیرا رب فرما رہا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے نعمتیں عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے باری الہ ایک انتہائی غریب اور نادار شخص بھی ملا تھا، اس کی حالت یہ تھی کہ سطح ڈھانپنے کے لیے اس کے پاس کپڑا نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے ریت کے ساتھ اپنا سطح ڈھانپا ہوا تھا، اور اس کا پیغام یہ ہے کہ مولا مجھے کب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا اے موسیٰ اس غریب انسان کے لیے میرا یہ پیغام بچا دے کہ رب تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، میں تجھے عطا کرنا شروع کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اس بندے نے پوچھا اے موسیٰ میرا پیغام اللہ کی بارگاہ تک پہنچایا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کا پیغام رب کی بارگاہ میں پہنچایا ہے، رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ میرے بندے سے کہہ دے کہ تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، میں تجھے نعمتیں عطا کرنا چھوڑ دوں گا۔ اس امیر شخص نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، اس شکر کے علاوہ میرے پاس اور ہے ہی کیا، ایک ہی تو نعمت ہے کہ میں ہر لمحہ اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا بندہ خدا رب فرما رہا ہے کہ اگر تو شکر ادا کرنا نہیں
نہیں چھوڑے گا تو میں تجھے نعمتوں کا جو سلسلہ جو میں تجھے عطا کر رہا ہوں میں یہ بھی نہیں چھوڑوں. اب دوسرا شخص میرا اس نے کہا, جو غریب شخص تھا, اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کیا میرا پیغام بھی رب کی بارگاہ میں آپ نے پہنچایا ہے؟ فرمایا تیرا پیغام بھی ہے. رب فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے تو میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے, میں تجھے نعمتیں عطا کرنا شروع کر دوں گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام میں کس بات پہ شکر ادا کروں؟ اللہ نے مجھے عطا ہی کیا کیا ہے, میں کس بات پہ اللہ کا شکر ادا کروں؟ میں تو اپنا جو میرا سطر ہے میں نے اس کو بھی ریت کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے. اے موسیٰ میں کس بات پہ شکر ادا کروں؟ اتنے الفاظ زبان سے نکلنے تھے کہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تو جو ریت کے ساتھ اس نے اپنا سطر ڈھانپا ہوا تھا وہ ہوا وہ ریت بھی اڑا کے لے گئی. یہ ہے شکوے کا وبال اور یہ ہے ناشکری کہ جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ کی عطاؤں کی ناشکری کرتا ہے تو پھر رب تعالیٰ نے جو نعمتیں اور جو انعامات اور جو کرم نوازیاں کی ہوتی ہیں رب تعالیٰ وہ بھی چھین لیتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہے, اس شخص کی دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں, دونوں پاؤں بھی نہیں اور دونوں ہاتھ بھی نہیں. لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں اور اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ جاری ہے, ایک ہی صدا ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگ بڑے حیران دیکھ رہے ہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کس بات پہ حیران ہو اور کیا دیکھ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اے عیسیٰ اس بندے کی آنکھیں بھی نہیں ہیں, اس بندے کے دونوں بازو بھی نہیں ہیں, اس بندے کی دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں, لیکن پھر بھی یہ ہر لمحہ کہہ رہا ہے کیا بار الہ تیرا شکر ہے. ہر لمحہ یہ رب کا شکر ادا کر رہا ہے, شکر شکر پکار رہا ہے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے, اس کے کان میں پوچھا کہ تو کس بات پہ شکر ادا کر رہا ہے؟ نہ تیرے ہاتھ ہیں, نہ تیرے پاؤں ہیں, نہ تیری آنکھیں ہیں. کہا حضرت کیا ہوا؟ ہاتھ نہیں, پاؤں نہیں, آنکھیں نہیں, بیوی نہیں, بچے نہیں, گھر نہیں, لیکن شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ایمان کی دولت عطا کی ہوئی ہے. حضور میں صاحب ایمان ہوں, اور کیا یہ شکر کی بات نہیں کہ اتنے کافروں میں ایک کلمہ پڑھنے والا بھی موجود ہوں. حضور آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں شکر کس بات کا ادا کر رہا ہوں؟ لوگوں کو بتائیں کہ جس کے سرانے اللہ کے نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں وہ شکر ادا نہ کرے تو کیا کرے؟ فرمایا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہوں, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, کیا یہ مقام شکر نہیں ہے؟ دکھ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور سکھ انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب سیدنا ایوب علیہ السلام کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بیٹے بھی دیے, کھیت بھی دیے, جانور بھی دیے, بڑا مال و دولت دیا. رب آزماتا ہے, جتنا کوئی شخص رب کے قریب ہوتا ہے میرا مالک اسے اتنا زیادہ آزماتا ہے. اللہ کریم نے جناب ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ایوب میرا دوست ہے. فرشتے عرض کرنے لگے مولا جس کو تو نے اتنا نوازا ہے, جس کو تو نے اتنا عطا کیا ہے, اس نے تو تیرا دوست بننا ہی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ 7 بیٹے حضرت ایوب کو اللہ نے عطا کیے, اور ایک روایت میں ہے کہ 14 بیٹے حضرت ایوب کو اللہ نے عطا کیے. کھیت باغ سب کچھ. کہا فرشتوں نے کہ مالک اس نے دوست بننا ہے. رب نے فرمایا اے میرے فرشتوں جاؤ میرے بندے کو, میرے دوست کو آزما لو.
فرشتے آگے ایک ہی دن میں سارے باغ ایوب علیہ السلام کے اجڑ گئے، کھیت جل گئے، ایک دن لگا، بننے میں وقت لگا اور اجڑنے میں ایک دن لگا، جانور ایک بیماری سے سارے کے سارے مر گئے۔ جناب ایوب گھر سے باہر نکلے، واپس آئے تو ساری کی ساری اولاد کی لاشیں پڑی تھی۔ بڑا مشکل وقت ہے، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ ہے اور کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تیری دولت تھی، تو نے عطا کیا تھا، تو نے واپس دے دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اب بیمار ہو گئے، 1 2 3 4 ہفتے مہینے سال نہیں 16 سال بیت گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہیں۔ ایک دن زوجہ قریب آ گئی، کہنے لگی ایوب آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب کائنات آپ کو شفا عطا فرما دے۔ جناب ایوب علیہ السلام فرمانے لگے ایک بات تو بتا کہ شفا کتنے دن رہی؟ اللہ نے مجھے جو مال و دولت، جو اولاد، جو کھیت، جو جانور، جو صحت عطا کی ہے وہ کتنا عرصہ رہی؟ کہنے لگی کہ ایوب 60 سال۔ فرمایا کھیت، مال، دولت، اولاد یہ تو 60 سال ہے، اب بتا کہ میری بیماری کو کتنا عرصہ گزر گیا؟ فرمایا ایوب آپ کی بیماری کو 16 سال گزر گئے ہیں۔ فرمایا میری زوجہ میں ہر لمحہ رب کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، رب کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن اپنی بیماری دور ہونے کی دعا رب سے اس وقت تک نہیں مانگوں گا کہ جب تک 60 سال پورے نہیں ہو جاتے۔ کہ رب تعالیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو فرشتوں کو بلایا، کہا اے میرے فرشتوں تم تو کہہ رہے تھے کہ ایوب کو رب نے مال و دولت عطا کیا ہے، ایوب کو صحت عطا کی ہے، ایوب علیہ السلام کو اولاد عطا کی ہے، کھیت عطا کیے ہیں، جانور عطا کیے ہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے میرے فرشتوں اب تو میرے یار ایوب کے پاس، اب تو میرے محبوب ایوب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس حالت میں کہ 16 سال بیت گئے، ایوب بیمار ہے، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ جاری ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا اے میرے فرشتوں جاؤ اب میرے بندے ایوب کو نواز دو، اب بنجر زمینیں پھر سے آباد ہو گئی، جانور، مال، اولاد، شفا سب کچھ رب تعالیٰ نے واپس حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو جو شکر ہے یہ نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ اللہ کی عطاؤں کو بڑھاتا ہے۔ دنیا کا ایک امیر ترین شخص اوناسس اس کا نام تھا، اس کی آنکھوں کے یہ جو پوتے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ ہمیں تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ وہ اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول سکتا تھا، ڈاکٹر ٹیپ لگا کر اس کی آنکھیں کھولتے تھے۔ کسی شخص نے اسے پوچھا کہ تو دنیا کا امیر ترین شخص ہے، تیرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے، کیا تیرے دل میں کوئی خواہش ہے کہ جو باقی ہو؟ اس نے کہا میرے دل میں ایک ہی طلب اور ایک ہی تمنا اور ایک ہی میری آرزو ہے کہ میرا سارا مال و دولت کوئی لے لے، ایک مرتبہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں کھول سکوں۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کریم آقا تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگیں گے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتا ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے ہیں، بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے، اس نے زندگی میں بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اپنی زندگی بڑی تکلیفوں میں گزاری ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا صابر و شاکر ہے، اس نے صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ رب فرماتا ہے جو اتنا صبر کرے اور شکر کرے میں اس کا نامہ اعمال کھولوں، اس کا نامہ اعمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، اس کا نامہ اعمال اے میرے فرشتوں میرے اس بندے نے جس نے ہر حال میں دنیا میں اتنی مسائل اور تکالیف کے باوجود میرا شکر ادا کیا ہے،
اے میرے فرشتوں اس کا نامہ اعمال بند کر دو اور اسے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کرو. آخری روایت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، پیدائشی اندھا ہے، وہ نابینا ہے، اس کے پاس بینائی نہیں ہے، لیکن اس نے ساری زندگی صبر کیا، ساری زندگی شکر کیا. صبح قیامت وہ کھڑا ہوگا، رب کریم فرشتوں سے فرمائے گا اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی، نہ باپ دیکھ سکا، نہ ماں دیکھ سکا، نہ بیٹی کو دیکھ سکا، نہ بیٹے کو دیکھ سکا، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کا حسن کچھ بھی نہیں دیکھ سکا. فرشتوں بتاؤ اس کا اجر کیا ہے؟ کہا مولا اسے جنت عطا کر دے، اس کی بے حساب و کتاب مغفرت فرما دے اور اس پر اپنے رحمتوں کے دروازے کھول دے. رب فرمائے گا اس نے ساری زندگی بغیر آنکھوں کے صبر بھی کیا، میرا شکر بھی ادا کیا. میں رب اعلان کرتا ہوں کہ اسے صرف جنت ہی نہیں ملے گی، میں اسے آج جنت بھی عطا کروں گا اور اسے اپنا دیدار بھی عطا کروں گا. پھر جس کو میرا مالک اپنا دیدار عطا فرمائے گا پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کے اس حسن کے جلووں میں گم ہو جائے گا. تو یہ جو شکر ہے یہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. اللہ کی ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے. اس لیے ہر لمحہ اللہ رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس رب نے سب سے بڑھ کر ہمیں انسان بنایا، انسان سے بڑھ کر ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی، صرف ایک زبان جیسی نعمت پہ غور کرے تو انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اگر اس زبان کی قدر پوچھنی ہے تو جو بے زبان ہے ان سے پوچھ لیں، جنہیں اللہ نے قوت گویائی نہیں عطا کی ان سے پوچھ لیں کہ یہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ان آنکھوں کی قدر پوچھنی ہے تو جن کے پاس بینائی نہیں ہے، جو اندھے ہیں، نابینا ہیں، جو دنیا کے حسن، جو اپنے بیوی اپنے بال بچے کو بھی نہیں دیکھ سکے، ان سے پوچھ لیں کہ یہ بینائی کی نعمت کتنی بڑی ہے. اگر ہم ہر لمحہ سجدے میں گر کر میرے مالک کا صبح قیامت تک شکر ادا کرتے رہیں تو اس مالک کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. جتنا شکر ادا کریں گے رب تعالیٰ اتنی نعمت عطا فرمائے گا. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مالک کائنات ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے سنتیں نہیں ادا فرمائی سبوں کو جو فرمانے پھر سنتیں ادا فرمائے.